اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے ہوئے تھے، پیٹ بھی کٹا ہوا تھا، جگر بھی چبایا ہوا پڑا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی چلی آئیں۔ اسی طرح ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، ان کی شہادت کی خبر باری باری لوگوں نے اسے دی، مگر ہر باری وہ یہی پوچھتی رہی کہ یہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں تو اس نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجرین اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی قتل ہوئے۔ مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کرام رضی اللہ عنہ کے لیے کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی۔ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا۔ آخر میں چادر ان کے پاؤں پر ڈالی گئی اور پاؤں پر اصغر گھاس ڈال دی گئی۔ شہداء کرام 2 کی تعداد میں ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو آگے رکھا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا، ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام رضی اللہ عنہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں آواز آئی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ 46 برس کے بعد شہداء احد کی بعض قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے، اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔